السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مکاتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہان ممالک کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب۔ شہنشاہ روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے شہنشاہ کیسر کے نام بھی مکتوب روانہ کیا۔ اس دور میں فارس اور روم دو عظیم سلطنتیں تھیں اور دونوں کے سربراہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ کیسر روم کے نام روانہ کیے گئے مکتوب کا قصہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں نہ صرف مکتوب گرامی کا متن نقل کیا ہے بلکہ اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی موجود ہیں۔ شاہ روم کے پاس مکتوب گرامی پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گرامی نامہ سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر روم کو پاس پہنچا دے گا۔ مکتوب گرامی کے متن میں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جس نے ہدایت قبول کی۔ اما بعد، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرو تو تم محفوظ ہو جاؤ گے، نیز تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے سے روگردانی کی تو تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں سب کا گناہ تمہارے سر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے ہو تو گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ شاہ روم کے نام گرامی نامے کا عکس۔ گرامی نامہ موصول ہونے کے بعد کی تفسیر صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ان دنوں حضرت ابو سفیان بن حرب قریش کی ایک جماعت کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام میں تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا۔ اس وقت تک وہ مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو بلوایا۔ ہرقل اور ابو سفیان کے درمیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طویل گفتگو ہوئی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے دربار میں روم کے اکابرین موجود تھے۔ اپنے ایک ترجمان کو بلایا اور اس سے کہا: قریش کی اس جماعت سے کہو کہ ان میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی شخص کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا: میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ ہرقل نے حکم دیا: انہیں میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا: ان سے کہہ دو کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کے ساتھی ان کو جھٹلا دیں۔ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلا سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق پوچھا تو ابو سفیان نے جواب دیا: وہ اونچے نسب والے ہیں۔ ہرقل نے کہا: یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کیا تھا؟ ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ ہرقل نے پوچھا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ ہرقل نے کہا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی معاشرے کے اونچے طبقے نے کی ہے یا کمزور اور پست طبقے نے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی اکثریت پست اور کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہرقل نے پوچھا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان کا جواب تھا: ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہرقل نے سوال کیا: کیا اس دین میں داخل ہونے والوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو مرتد ہوا ہو؟ ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ ہرقل کا سوال تھا۔ ابو سفیان نے نفی میں جواب دیا۔ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعہدی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا: نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں کہ آگے وہ کیا کریں گے۔ ہرقل نے پھر پوچھا: کیا تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان نے ہاں میں جواب دیا۔ تو تمہاری جنگ کیسی رہی؟ ہرقل کا اگلا سوال تھا: جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں ذکر پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم انہیں۔ ابو سفیان کا جواب تھا۔ ہرقل نے کہا: وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا: ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا کے کہے کو چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا: ان ابو سفیان سے کہو میں نے تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے نسب کے ہیں اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے کیا تھا؟ تمہارا جواب نفی میں تھا۔ اگر یہ دعویٰ اس سے قبل کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نقالی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے نفی میں جواب دیا۔
اگر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا وہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے نفی میں جواب دیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس شخص نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تم نے جواب دیا کہ ان کا تعلق کمزور طبقے سے ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کمزور اور پست طبقہ ہی پیغمبروں کی پیروی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے والوں میں کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو تیرا جواب نفی میں تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایمان کی حلاوت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بدعہدی بھی کرتے ہیں؟ تو تمہارا جواب نفی میں تھا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پیغمبر بدعہدی نہیں کرتے۔ پھر بادشاہ روم نے کہا، میں نے پوچھا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو جان لو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد میری بادشاہی کے مالک ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ہے، مگر مجھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ عربوں میں ہوں گے۔ کاش میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بادشاہ روم کیسر نے اپنے محل کے دروازے بند کر دیے اور اعلان کر دیا، اے رومیو، ہرقل نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ انسانوں کا وہ محل پر حملہ کرنے دوڑا۔ ہرقل کو اپنی بادشاہی خطرے میں محسوس ہوئی تو انہوں نے دوبارہ اعلان کرا دیا، اے رومیو، واپس چلے جاؤ، تمہارا بادشاہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین پر کس قدر قائم ہو۔ دربار سے باہر آنے کے بعد ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زور پکڑ رہا ہے، ان صلی اللہ علیہ وسلم سے رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور رحیق المختوم میں صفی الرحمان مبارک پوری کا بیان ہے، اس نامہ مبارک کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ روم نے مکتوب گرامی پہنچانے والے حضرت دہیہ الکلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا، لیکن جب حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف لے کر واپس ہو رہے تھے تو راستے میں قبیلہ جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔